شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا آج کا یہ موضوع ایجوکیشن یونیورسٹی لاہور افسانے کے اوپر ہے۔ خالد فتح محمد کے افسانوں کا کرداری مطالعہ۔ خالد فتح محمد کا تعارف ہے کہ گجرانوالہ کی مردم خیز دھرتی پر وہ پیدا ہوئے۔ واجبی تعلیم کے بعد انہوں نے 1967 میں عسکری شعبے سے وابستگی اختیار کی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے لکھنے کی طرف دھیان کیا، اور پختہ اور عجیب بات ان کی یہ ہے کہ اتنی پختہ عمر میں لکھنا شروع کرنے کے باوجود انہوں نے بے شمار موضوعات پر لکھنا شروع کیا، جیسا کہ افسانہ، ناول، مترجم، نقاد اور ایک جریدے کے مدیر بھی ہیں۔ یہاں خالد فتح محمد کے افسانوں کا کرداری مطالعہ، اس میں نمائندہ کرداروں کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ خالد فتح محمد کا پہلا افسانہ جہاں سے ان کو لکھنے کی تحریک ملی، اماں نیلی۔ یہ ایک افسانہ ہماری گنگا جمنی تہذیب میں جب مشترکہ معاشرہ وقوع پذیر تھا، اس کہانی کو پیش نظر رکھ کر یہ تخلیق کیا گیا ہے۔ کلدیپ کور سکھ گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جو اپنے فطری جذبے یعنی محبت سے مجبور ہو کر حاکم خان مسلمان سے محبت کرتی ہے اور اپنا مذہب ترک کر کے سکینہ نام اختیار کر کے اور اس سے نکاح کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں معاشرے کی عدم برداشت کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سکینہ اور اس کے خاوند کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ حاکم خان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور حمل یافتہ جو سکینہ ہے تشدد کی وجہ سے اس کے حمل کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب پھر سکینہ کے اندر ایک بدلے کی آگ جنم لیتی ہے۔ مصنف نے یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ سکینہ پھر ایک شام تنہائی میں سوچتی ہے کہ اگر میرا باپ سردار مہا سنگھ اگر 2 قتل کر سکتا ہے تو مجھے بھی ایک قتل واجب ہے، تو وہ رات کو سوتے ہوئے اپنے والد کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یہاں خالد فتح محمد کا جو فن ہے وہ ایک عالمی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک معروف ڈرامہ نگار شیکسپیئر کے مشہور و معروف ڈرامہ میکبتھ، جس کا کردار لیڈی میکبتھ ہے، قتل کے بعد جو مسلسل اپنے ہاتھ دھوئے جا رہی ہے لیکن اسے تسکین نہیں مل رہی، یہاں سکینہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اپنے والد کو قتل کرنے کے بعد جب وہ خون آلود ہاتھوں کو دھوتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی خون نہیں اترا ہاتھوں سے، مسلسل دھوئے جا رہی ہے اور ایک نفسیاتی قسم کی کرب میں مبتلا ہے۔ آخر کار وہ نیل سے اپنے ہاتھ دھوتی ہے اور اس کو اپنے اس جرم کی جلن کا احساس کم محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں خالد فتح محمد کا جو فن ہے وہ اپنے عروج پر ہے کہ عدم برداشت کی وجہ سے جو ایک سانحہ وقوع پذیر ہوا، ایک خاتون کو صرف محبت کے جرم میں اپنے بچے اور اپنے خاوند سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے اندر پھر بھی ایک انسانیت دکھائی ہے کہ اس نے ناچاہتے ہوئے جو کام کیا، اس کے بعد پھر اس کی جو ضمیر کی آواز ہے اسے بار بار ضمیر کی آواز کے بوجھ سے دبنا پڑتا ہے، اور آخر کار وہ پھر اپنے جرم کو ایک خیالی تصور میں آ کر ختم کرتی ہے۔ نیل سے اپنے ہاتھ دھو کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ خون اتر گیا ہے اور میں اب اس قتل سے بری ذمہ ہوں۔ خالد فتح محمد کا جو دوسرا کردار ہے محفوظ علی، ان کے افسانے کا عنوان بھی محفوظ علی ہے۔ یہاں خالد فتح محمد نے بڑے احسن انداز میں آج کل کی مادی زندگی کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ ایک خاندان کا کنبے کا سربراہ جب بیمار ہو کر حالت مرگ میں پہنچتا ہے تو ہسپتال میں اس کی بیوی اور بچے اس کی صحت یابی سے قطع نظر اس کے بنائی ہوئی جائیداد اور بینک بیلنس کی جمع تقسیم کے چکر میں ہیں، نہ کہ وہ اپنے اس بزرگ کی صحت اور علاج معالجے کی فکر کریں۔ اس میں مشینی زندگی کی جو کارستانی اور مشینی زندگی کی جو برائیاں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں کہ کیسے جو ایک ہمارا معاشرہ تھا جہاں بزرگ والد تو دور دادا پر دادا کا بھی اتنا احترام تھا کہ اس کی خدمت کرنا اس کی اولاد اپنے لیے خوشنودی اور بہتری کا ذریعہ سمجھتی تھی، لیکن مشینی زندگی نے، جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔
اب اس نفسہ نفسی کے عالم میں بستر مرگ پر موجود اس خاندان کے سربراہ کی صحت سے قطع نظر اس کی جائیداد کی جمع تقسیم کے اوپر اس کی اولاد کا رجحان ہے۔ خالد فتح محمد نے بڑے بہترین انداز میں یہ چیز واضح کی ہے کہ ہمیں رشتوں اور خاندانی نظام کی پاسداری کرنی چاہیے، تبھی ایک معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد خاندانی نظام کو خراب کرنے اور خاندانی نظام سے عہدہ برآں ہونے کے بعد جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ودیت کر گئی ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے تیسرے افسانے میں خالد فتح محمد صاحب نے سڑک کے دونوں اطراف کے عنوان میں بڑا بہترین افسانہ پیش کیا ہے۔ اس کہانی کو پڑھ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کردار میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو بھی ایک تماشائی محسوس کرتا ہے۔ شاکر جو ایک نجی کمپنی کا مالک ہے اور خود ساختہ کامیاب بزنس مین ہے، دوسری طرف ایک بہت ہی مشہور و معروف وکیل، لیکن اپنی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے اپنی عائلی زندگی سے بالکل بے خبر۔ اپنی بیگم ریحانہ میں اسے کوئی سلیقہ نظر نہیں آتا، پورے گھر کو وہ ماند کر دیتی ہے اس کی یہ عدم توجہی۔ نتیجتاً جہاں یہ فیملی سسٹم خراب ہوا تو ظاہر فطرت کے مخالف کوئی نہیں جا سکتا۔ اب فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے شاکر جو نجی کمپنی کا مالک ہے لیکن اپنے گھر سے لا علم ہے اور اسے اپنی بیوی عذرا کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہاں صرف اس کا گیو اینڈ ٹیک والا فارمولہ ہے، کچھ لو اور دو۔ یہ جب ہمارے اندر مادی عوامل جب کار فرما ہو جاتے ہیں پھر انسان کی نفسیات خاندان کے پیار محبت ان چیز سے آگے نکل کر ہر چیز نفع اور نقصان کے دائرے میں چلی جاتی ہے۔ تو جب فطرت کے ہاتھوں پھر دونوں مجبور ہوتے ہیں تو پھر شاکر اور ریحانہ ایک معروف وکیل کی بیوی اپنے سٹریس اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ ملاپ کے ذریعے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر اس مادی نظام اور خاندانی نظام کو برقرار رکھا جائے تو ہر انسان کو اس کے چار دیواری میں اس کی جملہ ضروریات میسر ہوں، معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ خالد فتح محمد صاحب نے بڑے بہترین انداز میں غیر محسوس طریقے سے میں اور آپ آج کل جس تیزی اور نفسہ نفسی کا شکار ہیں اس پہ نشاندہی کی ہے، اور ان کا کمال فن یہ ہے کہ یہ نہ صرف ناسور کی یا پھوڑے کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس کا تریاق اور نشتر بھی تجویز کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے چوتھے افسانے میں جس کا عنوان چاول کا چھلکا، حد سے بڑھی ہوئی مذہبیت کو دکھایا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک خاتون صوم و صلات کی پابند ہے اور وظائف اس کے چل رہے ہیں، لیکن اپنی عائلی زندگی کے جو معاملات ہیں کہ جو اسلام نے اس کے اوپر لاگو کیے ہیں کہ ایک اپنی خلوت کے اس میں جب اپنے خاوند کے ساتھ جس طرح معاملات کرنے ہیں وہ وہاں بھی اپنی خود ساختہ شریعت کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، نتیجتاً اس کا خاوند اس سے بغاوت کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ اس کے رد عمل میں دوسری شادی کر کے اور اپنی دوسری دلہن کو لے کے ابھی دہلیز کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے تو خوش بخت نامی اس مذہبی پرہیزگار حد سے زیادہ مذہبی خاتون کو احساس ہوتا ہے کہ میرے خاوند کا بھی مجھ پر کچھ حق تھا۔ اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے بناؤ سنگار کر کے اور اپنے بال کھولتی ہے تو اس کا خاوند ایک لمحہ کے لیے ٹھٹک جاتا ہے۔ آیا اگر یہ اس کا مذہبی جو تصور تھا اپنے خاوند کے حصے کا وقت اس کو اس حساب سے دیا جاتا کہ یہ بھی مجازی خدا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ جب اس سسٹم کو اس نے چیلنج کیا تو نتیجتاً اس کے گھر میں دراڑ پڑ گئی۔ یہاں پانچویں افسانے میں خالد فتح محمد صاحب ہمارے دیہی ماحول سے یہ کہانی شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے وراثت۔ جیسے ایک ذہنی سلسلہ چلا آ رہا ہے بر صغیر کی آزادی کے بعد سے اب تک بھی کہ بس محکوم بنا کے رکھو اس محکوم طبقے کو اور اس کے اوپر حکمرانی ہے، تو گاؤں کا چودھری پورے گاؤں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتا ہے اور یہی جو اس کا کام ہے آگے اس کی اولاد اس کا بیٹا جمال اس میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ایک نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب برداشت یا مغلوبیت کا عنصر وہ نہیں ہے، گو کہ وہ جو مزارے ہیں وہ نہ خود پڑھے لکھے ہیں نہ ان کی اولاد کو تعلیم یافتہ بنایا گیا ہے، لیکن وہ جو ایک بغاوت کا عنصر ہے اب نئی نسل کے اندر اس شدت سے پیدا ہوا ہے کہ ایک رات چودھری کا بگڑا ہوا بیٹا جمال
جب اپنے مزار دین محمد کے گھر جا کر اور اس کی عزت تار تار کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا افضل، مزارے کا بیٹا افضل غیرت میں آ کر اور چودھری کے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے۔ اب چودھری کے اندر بدلے کی آگ ہے۔ چودھری نے پورا منصوبہ بنایا کہ میں اس مزارے کو، اس کی بیوی کو، اس کے بیٹے قاتل افضل کو اور اس کی بہن کو، چاروں کو قتل کر دوں۔ لیکن پھر وہ فرسودہ اور جہالت کا جو ذہن ہے اس کے سامنے آتا ہے کہ اگر تم ان کو قتل کرو گے تو جیل ہوگی، اور جیل کے نتیجے میں بہنوں ہی ساری جائیداد لے جائیں گے۔ تو چودھری کے مطابق جو اس کی ذہنیت تھی، گھر کی دولت کا باہر جانا یا بہنوں کو وراثت ملنا بیٹے کی موت سے بڑی ذلت اور بڑا دکھ ہے۔ اور اس کے ساتھ جنریشن گیپ کا جو ایک تصور خالد فتح محمد نے اپنے افسانے صاف چادر میں پیش کیا ہے۔ خدا داد نامی ایک سرکاری عہدے پر مالی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جب وقت کے ساتھ ساتھ وہ وقت گزرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ میرا جو یہ فن ہے یا میرا ہنر ہے میری اولاد میں منتقل ہو، کیونکہ اس نے پودوں کی سی نزاکت سے اور چھوٹے پودوں کی نزاکت اور شگفتگی سے اپنی اولاد کو پروان چڑھایا ہوتا ہے۔ لیکن خدا داد یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہر انسان کو آزادی ہے، ہر ایک کا جو اڑنے کا معیار ہے وہ ایک پوری فضا خالق کائنات نے اس کے لیے میسر کی ہے۔ ہم اسے پال کر اور بڑا تو کر سکتے ہیں اولاد کو، لیکن اگر ہم ان کی اڑان میں قدغن لگائیں اور پابندیاں لگائیں تو نتیجہ پھر موافق نہیں نکلتا۔ ایسے ہی جو بغاوت پیدا ہوتی ہے زبردستی اپنے پیشے کو اپنی اولاد میں تھوپنے کی، تو خدا داد کا جو جوان بیٹا گھر سے ایک رات بھاگ جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد جب وہ گھر کے دروازے پر آ کر ہارن دیتا ہے تو خدا داد دروازہ کھولتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک رکشے میں بیٹھا ہے، اور اتر کے اپنے ابا سے مکالمہ کرتا ہے کہ ابا میرا کھرپے تے کسی ویچ دل نہیں لگتا۔ اس کے اندر جو والدین کی اولاد کے ساتھ یا ان کے پیشے یا ان کے شوق کو نظر انداز کر کے جو ان کی ذہن کا یا ان کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹا جاتا ہے، یہ چیز اس افسانے میں سامنے آتی ہے کہ کس طرح والدین صرف ایک مخصوص ذہن اور اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ سانچا ہے، اس میں سے میں اپنے بچے یا بچی کو نکالوں، حالانکہ جس کو انہوں نے اتنی توجہ سے، محبت سے، لاج سے، رکھ رکھاؤ سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اس کو اتنی آزادی تو ملنی چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی مرضی کا پیشہ یا اپنی پسندیدگی کی فیلڈ کو وہ متعین کر سکے۔ تو خالد فتح محمد نے بڑے بہترین انداز میں ہمارے معاشرے کی ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جو میرے اور آپ کے تقریباً گرد و پیش میں ہر کہیں یہ رونما ہو رہے ہیں۔ آیا جو ہمارا ایک بزنس مین آدمی ہے، جتنی کامیابی سے وہ اپنا بزنس سر انجام دے رہا ہے، اتنی کامیابی سے وہ جو گھر والوں کا وقت ہے، گھر والوں کا جو وقت ہے وہ بھی وہ دے رہا ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ جیسے شاکر اور عذرا یا شاکر اور ریحانہ کا جیسے معاملہ ہے، اور معروف وکیل کے ساتھ جو اس کا ایک المیہ ہمارے سامنے آتا ہے ابھر کر کہ کیسے وہ وکیل جو اس کی وکالت کے ڈنکے پورے علاقے میں بج رہے ہیں، اس کے ملنے والوں کا تانتا گھر پہ بھی بندھا ہے، لیکن اتنی واقفیت اور اتنا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود اس کی جو گھر کی زندگی ہے وہ وکیل خود وہاں جھانکنا محسوس نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ جب فطرت کے مخالف انسان چلتا ہے تو پھر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اب آیا صرف اس میں جرمدار شاکر خود ہے یا معروف وکیل کی بیوی ریحانہ ہے، یا وہ وکیل اور شاکر کی بیوی عذرا، یہ دونوں بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ادھر شاکر کے ساتھ اس نے بیوی کو کوئی سلیقہ نظر نہیں آیا اور دوسری طرف وکیل کا یہ معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد جو چاول کا چھلکا کے عنوان سے خالد فتح محمد صاحب کا افسانہ ہے، اس میں حد سے بڑھی ہوئی مذہبیت ہے، جو اب حد سے بڑھی ہوئی کوئی بھی چیز نقصان دہ ہے، چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو۔ جب تک انسان ان چیزوں کو بیلنس نہیں کرے گا، انسان نہ صرف خود سکون سے محروم رہتا ہے بلکہ اس سے متعلقین جو ہیں وہ سارے نامحسوس اور اندیکھے قرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو؟ اچھا خالد بھائی، یہ آپ نے نیل والی بات کی ہے،
جی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ نیل سے ہی کیوں اس کو راحت محسوس ہوئی؟ نیل سے اس کے اندر جب احساس جرم پیدا ہوا اپنے والد کو ذبح کرنے کے بعد، جب اس نے دیکھا کہ خون میرے ہاتھ میں ہے تو اس خون کو پانی صاف نہیں کر رہا تھا، یا پانی نے اس کو صاف کر دیا تھا، لیکن جو اس کی نفسیات تھی، جب اس نے ایک لمحہ اپنا وہ عمل کر کے ذبح کر کے دیکھا اپنے ہاتھوں کو، تو وہ جو اس کا تاثر تھا اس کے ذہن سے نہیں ہٹ رہا تھا. تو اس لیے پھر اس نے مصنوعی طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور نیل سے اپنے ہاتھ دھوئے. حالانہ تھوڑا سا یاد آ رہا اگر آپ اجازت دیں، جی مجھے لگ رہا ہے کہ نیل چونکہ پوری دنیا میں جو ہے نا نیل کا کاروبار ہمارے یہاں پایا جاتا ہے لاہور میں. بالکل. یعنی جو رنگ محل کے نام سے چیزیں ہیں نا وہاں پر یہ نیلا رنگ ملاحٹ اس تناظر میں شاید یہ علامتی طور پر بالکل کیا ہے کہ ادھر کے لوگ جو تم نے کیا ہے اپنی مجبوری کے تحت تم نے کیا ہے، بالکل کردار کو اتنا کھلا چھوڑا ہے کہ اس کو قتل کروانے کے بعد صراحت دی. بالکل. ظاہر سی بات اس کے باپ کا جو رول تھا وہ آپ نے نہیں بتایا، کیوں مارا اس نے؟ وہ اصل میں اپنی جو محبت کے تناظر میں اس نے جو فیصلہ لیا، تو ظاہر ہے کہ پھر فرسودہ قسم کی رسوم روایات سکھ گھرانے سے قطع نظر تمام یہ جو ہیں کنبے قبیلے پوری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہیں. حالانکہ اتنی بڑی سزا اس کی نہیں بنتی تھی جتنا اسے سزا دی گئی. سب سے پہلے کلدیپ کور کو، پہلے تو سزا کلدیپ کور یعنی سکینہ کو ملی ہے نا کہ اس کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا گیا، اس کے شوہر حاکم خان کو، اور باپ دو قتل کر سکتا ہے تو ایک تو میں بھی کروں. جی پھر وہ رد عمل ہے نا اس کے اندر. جب سکینہ کو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر اس کے لیے بھی زندگی بے معنی ہے. تو اب یہاں پھر اس نے کردار کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. جی اچھا میرا ایک سوال ہے کہ خالد فتح محمد کے نزدیک وہ جو افسانہ جس میں باپ جو ہے وہ اپنے وراثتی پیشہ تھمانا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو، اس میں کیا کوئی اس طرح کی نشاندہی کی ہے کہ والدین اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کوئی نفسیاتی پہلو انہوں نے چھیڑا ہو خالد فتح محمد نے وہاں پہ؟ نفسیاتی پہلو خالد فتح محمد کے افسانوں میں کچھ چیز ایسی ہے کہ ان کا جو اختتام ہے نا اس کے بعد نا وہ تھوڑے سے نتائج کاری کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ کاری جو میرا کاری ہے، نہ کہ اسے کاری کو اپاہج بنا کے اور بس اس کو ساتھ ساتھ لے کے جایا جائے. یہ ایک زبردست فن ہے ان کی کہانیوں کے اندر کہ وہ اپنی کہانی کو اپنے نقطہ عروج پر پہنچا کر اور پھر اس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس سے آگے قاری کا جو ذہن ہے وہ قاری کا ذہن اسے خود ترغیب دیتا ہے کہ اس سے یہ نتائج بھی اخذ ہوتے ہیں. یہاں کیونکہ ایک ذہنیت اور پوری نسل کا سوال ہے، 50 سال پہلے جو خدا داد کے معاشی معاملات تھے اور جو اسے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے یا اپنے تحفظات کی حفاظت کے لیے اس نے جو پیشہ اختیار کیا سرکاری مالی، اب 50 سال بعد وہ چیزیں بدل گئی ہیں. اب جو مالی کی مشقت ہے، اب نئی نسل کو ہم ایسے اسے بتا تو سکتے ہیں لیکن اس تھوپ نہیں سکتے. یہاں جو ایک 50 سال کا گیپ ہے اور ایک نئی نسل نے آنکھ کھولی ہے، اب اسے نظر آیا ہے کہ ہم اپنے اس سے ایک قسطوں پہ رکشہ نکلوا کے اور اس سے بھی مالی سے بہتر طرز زندگی گزارا جا سکتا ہے. اس میں خالد فتح محمد کی کہانی میں مجھے یہ بھی نظر آیا ہے کہ چونکہ مالی کل کا اور آج کا مالی ہمارے سامنے ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار مالی ہیں، تو وہ بیچارے اپنے گھر کی جو سفید پوشی ہے نا اس کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے. تو اس رد عمل کے طور پر خالد فتح محمد نے بڑے بہترین انداز میں بغیر مالی پہ تنقید کیے یا اس کی بہترین محنت کے اوپر کوئی قدغن لگائے، صرف ایک اسے سوچ دیے اس کی اولاد کو کہ اگر ہم یہ پیشہ تبدیل کریں تو کوئی قباحت نہیں ہے، صرف اچھے طریقے سے گھر چلنا چاہیے. تو اس کہانی میں اس کا یہ خلاصہ نکلتا ہے. جی چودھری صاحب نے وہ بدلہ لیا اپنے بیٹے کا؟ چودھری صاحب اصل میں وہ فرسودہ روایات تھی نا جو چل رہی تھی متحدہ معاشرے میں رہ کر، اب ایک جگہ پہ اس کی غیرت نے نا اسے جوش دلایا کہ بیٹا قتل ہو گیا، حالانکہ بیٹا ایک غلط کام میں ہی قتل ہوا، اپنے مزارے کے گھر پہ عزت داغدار کرنے گیا ہے. تو اب کیونکہ ایک اگلی نسل تھی، جب جن دنوں میں چودھری یہ وقوعے انجام دیتا تھا ان دنوں میں غیرت اور جو ایک رد عمل کا تناظر تھا وہ تھوڑا کم تھا. کیونکہ
اپنی تقدیر سمجھ کے اس کو برداشت کرنے کا جو ایک نظریہ تھا وہ مزاروں کے اندر بھی تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں اگر پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا ہے تو ہمارے مقدر میں ہے چودھری کی غلامی اور ظلم سہنا بھی. لیکن اب یہاں بھی وہ جنریشن گیپ نسلی بود والا سسٹم آ گیا ہے. اب ایک اگلی نسل ہے, اب اس کے ذہن میں یہ آئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ماتحت ہیں چودھری کے, اس کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں, لیکن یہ حق تو چودھری کو نہیں پہنچتا کہ وہ چودھری کو یا اس کے بیٹے جمال کو کہ وہ اپنی مرضی کرے. تو اس رد عمل میں جو مزارے کی اگلی نسل ہے, چودھری کی نسل تو بگڑی ہے, اس نے اپنا وہی پیشہ اختیار کیا ہے جو چودھری کا تھا. لیکن مزارے کی نسل میں یہ رد عمل آیا ہے کہ اس نے جس رات وہ اسے دیکھتا ہے اور برداشت نہیں کر پاتا اور اس کو وہیں وار کر کے تیز دھار آلے کے اور اسے قتل کر دیتا ہے. اب جو چودھری ہے, بدلے کا آپ کا سوال تھا, بدلے کا, بدلے کی جو خواہش چودھری کے اندر پیدا ہوئی, لیکن کیونکہ جو اس نے غاصب طریقے سے جو مال و دولت اکٹھا کیا تھا, جو جائیداد بنائی تھی حق چھین کے لوگوں کا, پھر اس سے وہ جاتی اس طرح تناظر میں نظر آتی ہے کہ اگر میں اپنے مدار دین محمد, اس کی بیوی اور اس کے بیٹے افضل کو جس نے قتل کیا جمال کا, اور اس کی بیٹی کو جس کی وجہ سے قتل ہوا ہے, اگر میں ان کو سب کو قتل کر دوں تو مجھے جیل ہوگی. اب اسے اپنے جیل جانے کا اتنا اور اپنے بیٹے کے قتل ہونے کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا دکھ اسے اس بات کا ہوا کہ اگر مجھے جیل ہوگی تو جو میری جائیداد اور حویلی ہے اس کو میرے بہنوئی لے جائیں گے. بہنوئی یعنی کہ بہنیں وہ جائیداد سنبھالیں گی. پھر چودھری خود ساختہ طریقے سے اپنے آپ کو سکون دیتا ہے کہ گھر کی جائیداد کا باہر جانا یا وراثت کا تقسیم ہونا بیٹے کے قتل سے بڑا دکھ ہے. یہ یہاں پر دیکھیں کتنا کایا پلٹ اس کی وکیل والا نہیں بخاری کے نواز شریف والا واقعہ کردار بدلتے رہتے ہیں سر, اصل میں کہانی وہی چلتی ہے. جی جی, یہ دیکھا جائے تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی نا یہ معاملات ہیں. آج کے دور میں بھی ایک جگہ مشاہدہ ہوا کہ ماں کو, ایک بوڑھی 70 سالہ ماں کو صرف اتنا کہنا پڑا اپنی اولاد سے کہ پتر میرے کو بہ جا, میں گل بھی نہیں کریں گی, تو بس بہ جا. زیادتی ہے نا یہ دیکھیں اس کو. یعنی کہ اس کے بڑھاپے کے اکلاپے کو, صرف اکیلی ماں ہے, اس کا باپ فوت ہو گیا ہے, تو اس کے اکلاپے نے اسے اتنا پریشان کیا کہ اب وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ یا میری اولاد میرے پاس آ کے بیٹھے, لیکن ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو کہ بیٹھیں اور حال حوال اور چند سانسیں لیں یا ان کی خیریت دریافت کریں. تو اس بوڑھی اماں کو یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ پتر میں کوئی گل بھی نہیں کریں گی, بس میرے کو لا کے بہ جا.